السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او کما قال۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اول واوسط واخر كلامنا۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہماری نجات اور ہماری کامیابی کے واسطے جناب آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیغمبر عطا فرمائے، اور ہماری بڑی خوش نصیبی ہے، ہم بڑے ہی قسمت والے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اس کے پیارے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنا کر پیدا فرمایا۔ بارہا ہم سنتے ہیں کہ کئی مقدس انبیاء کرام نے اللہ پاک سے دعائیں کی کہ اللہ تو ہماری نبوت کو لے لے اور تیرے پیارے حبیب کی امت میں سے بنا دے، لیکن اللہ پاک نے ہمیں کچھ مانگے نہیں، کچھ ہم نے تڑپے نہیں، کچھ مانگ نہیں کی، اس کے باوجود اللہ نے ہمارے اوپر یہ احسان کا معاملہ کیا کہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی ہماری شان ہے۔ دوستوں، بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے جیسے آخری نبی کے لیے مجھے چنا، اور ایسے ہی میری امت آخری امت ہے، نہ اس کے بعد کوئی نیا نبی آئے گا اور نہ کوئی نئی امت ہوگی۔ پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے ایک عمارت قائم کی، ایک عمارت اللہ بنایا، انبیاء کرام کی عمارت۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پوری عمارت مکمل ہو چکی ہے۔ اب اس میں تھوڑی سی جگہ کے بالمقابل خالی تھی، یعنی پوری بلڈنگ تیار ہو چکی ہے۔ اب اس بلڈنگ کو اور مکمل ہونے کے واسطے ایک اینٹ کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جو خالی جگہ تھی وہ ایک اینٹ کے برابر جو ضرورت تھی وہ اینٹ میں ہی ہوں، اور میرے دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی وہ عمارت مکمل ہو چکی، اب اس میں کسی کی جگہ نہیں ہے، یعنی عمارت مکمل ہو چکی۔ اب گھر، مکان، بلڈنگ بننے کے بعد اس میں پھر ایک اینٹ ایکسٹرا ٹھوسنے کی ضرورت نہیں رہتی، مکمل ہوگی تو وہاں کام حصہ ختم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میں آخری نبی ہوں۔ جو عمارت میں جگہ خالی تھی ایک پیغمبر کی، وہ میرے آنے کے بعد مکمل ہو چکی، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یعنی میں آخری نبی اور پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، میرے بعد کوئی پیغمبر پیدا نہیں ہوگا۔ اور اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، کوئی نبی ہونے کی بات کہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کذاب ہے، یعنی سب سے بڑا اور پکا جھوٹا ہے۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ کہ جو ہے ختم ہوتا بھی نہیں، دوسرا جنم لے رہا ہے۔ فتنوں کا دور ہے، شکیل بن حنیف کا فتنہ ہے، قادیانیوں کا فتنہ ہے، کئی ایسے جنم لے رہے ہیں۔ کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو کوئی اہل بیت میں سے بشارت کے ساتھ پیغمبری ملنے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اس طرح کہ اللہ کے نبی نے 1450 سال پہلے فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اگر کوئی اس بات کا دعویٰ کرے تو وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ ایک مومن اور مسلمان ہونے کے ناطے مسلمانوں کا فرض بنتا ہے کہ ایسے لوگوں کا جو ہے بغیر کوئی سوچے سمجھے ان کا دنیا کی ہستی سے صفایا کر دینا چاہیے، ایسے لوگوں کا قتل کر دینا ضروری ہے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسے جھوٹے لوگوں کا قتل کر دیتا ہے وہ جہنم چلے جائے گا، قتل کرنے والا مسلمان جنت میں چلا جائے گا، کیونکہ نبی کی محبت کا یہ عمل ہوتا ہے۔ جہاں اللہ کے نبی نے اس کا خلاصہ فرما دیا، اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرما دیا دین مکمل ہو چکا ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اب دین کے اندر کسی چیز کی، کسی نئی عبادت اور عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 جمعہ پہلے میں نے خلاصے کے ساتھ آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ جو شریعت اور قرآن اور احادیث اسلام اور دین سے ہٹ کر عمل کیا جاتا ہے اسے بدعت کہتے ہیں۔ وہ کام کرنے والا گمراہ ہو جاتا ہے، گمراہ ہونے والا جہنم چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی دوستوں بزرگوں، کئی سارے بدعات اور خرافات جو برسوں ہزاروں سالوں سے مسلمان گھروں کے اندر جو ہے رائج ہیں، چلتے آ رہے ہیں کہ کبھی ہم نے اس پر سوچا بھی نہیں، غور کیا بھی نہیں کہ ان اعمال کا، ان بدعات اور خرافات کا جو کام ہم کر رہے ہیں، ان کام کی اصل ثبوت، اس کا تعلق قرآن اور حدیث، دین اور اسلام میں کہاں تک ہے۔ بہرحال میں نے اس کی جو ہے شروع میں رجب المرجب کے مبارک مہینے کی فضیلت اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سے شروع کرنے سے پہلے ہی کچھ باتوں کا تذکرہ کرنے کی میں نے بات کہی تھی۔ اس میں مختصر سی ہم نے حضرت شیخ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بہت ساری باتیں سنتے آئے اور ہمیں معلوم بھی ہو گیا کہ چھٹی کی اصل تعلق اور اصل ثبوت کیا ہے، غریب نواز کی چھٹی کا معاملہ کیا ہے، یہ باتیں ہمارے سامنے کھل کر آ گئی۔ اب اسی کے تعلق سے اس مہینے میں پائے جانے والے خرافات اور بدعات میں سے ایک عمل مسلمانوں کے گھروں کے اندر یہ بھی پایا جاتا ہے جسے ہم پور کی فاتحہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ مسلمان ہیں تو ہر عمل اور ہمارے ہر کوئی عبادت ہے تو اسے ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ وہاں نہیں ملتا
تو صحابہ کی زندگی میں ٹٹولنا چاہیے، اگر وہاں بھی نہیں تو اولیاء اللہ کی زندگی میں دیکھنا چاہیے۔ ائمہ محدثین علماء نظام کی مبارک زندگیوں سے ہمیں دیکھنا چاہیے۔ یہ ساری جو ہے زندگیوں میں سے ہمیں کہیں کسی کا جو ہے ثبوت نہیں مل رہا ہے تو سمجھ لینا اور یقین کر لینا چاہیے کہ یہ بدعت اور خرافات ہے، یہ کوئی عبادت نہیں اور یہ کوئی دین سے تعلق رکھنے والا عمل نہیں ہے۔ اب میں ایسے بتا دوں تو شاید ہمیں اور بھی سمجھ میں خلاصے کے ساتھ نہ آتا ہو، مختصر تفصیل کے ساتھ میں وہاں تک آپ حضرات کو لے چلتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے جو فرمایا، آخری پیغمبر ہوں اور مجھے چنا، میرے بعد کوئی نبی نہیں، ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ہی میری امت میں سے اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا ہے۔ صحابہ کا مقام بہت اونچا ہے، بہت زیادہ ہے۔ آج افسوس اس بات کا ہے کہ ہم صحابہ کی زندگیاں پڑھتے نہیں، ہمیں صحابہ کے بارے میں معلوم نہیں۔ اگر تھوڑا بہت معلوم ہے تو کسی ایک دو صحابی کے بارے میں، 4-5 صحابی کے بارے میں معلوم کر لیں گے، باقی جو ہے اور صحابہ کے تعلق سے ہمیں علم نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ پاک نے ساری انسانیت میں سے، سارے لوگوں میں سے اللہ کے نبی کی جماعت کے لیے چنا ہے۔ بڑے خوش قسمت انسان ہستیاں بھی ہو جن کو اللہ نے منتخب کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی مبارک زبان سے صحابہ کے تعلق سے ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی عبادتوں کے بارے میں اور ان کی توہین اور ان کی نفرتوں کے بارے میں بھی ہمیں تعلیم دی ہے۔ پہلے صحابہ اکرام کے مقامات مختصر باتوں سے میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرے صحابہ آسمان میں چمکتے ستاروں کی مانند ہیں۔ اب اس میں سے ہمیں فرق نہیں کر سکتے کہ سارے آسمان میں جتنے ہمیں ستارے نظر آتے ہیں، ایسے ستاروں کی طرح اللہ کے نبی کے پورے صحابہ ہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ کسی ایک صحابی کی بھی تم پیروی کر لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آسمان میں جتنے ستارے ہوتے ہیں، ہر ستارہ کیا ہے؟ چمکتا ہے۔ ہر ستارے میں چمک ہوتی ہے۔ ہم میں سے کوئی نہیں دیکھے ہوگے کہ کہیں بلیک ستارہ بھی ہمیں نظر آیا ہو، آسمان میں کبھی کالا ستارہ ہمیں نظر آیا ہو کہ ستارے میں چمک نہیں ہے، اس میں کیا ہے؟ روشنی نہیں آ رہی، یہ تارہ نہیں چمک رہا بولتا، ایسا ہے ہی نہیں۔ جس ستارے کو بھی دیکھیں گے تو وہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ کون سا بھی تارہ دیکھو اس کے اندر چمک موجود ہے، اس کے اندر روشنی ہے، رونق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ہی میرے صحابہ ہیں، ان میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کر لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر دوسری جگہ فرمایا کہ خبردار کہ میرے صحابہ کے تعلق سے، میرے صحابہ کے بارے میں کوئی توہین، برائی، ان کا بے ادب نہ کرے کہ میرے بعد میرے صحابہ دنیا کے کونے کونے میں جو ہے پہنچ چکے، دین کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر، لوگوں میں دین پہنچانے کی خاطر، اللہ کے قرآن کی خاطر دنیا کے چپے چپے میں چلے گئے۔ اور جو جو صحابی جہاں گئے، جس ملک میں گئے، جس علاقے میں گئے، جس شہر اور گاؤں میں گئے، جس زمین پر گئے، وہیں ان کی جو ہے موت واقع ہو گئی۔
اور جن جن کی موت واقع ہو گئی ان کی خبریں وحی ہو گئی۔ حدیث میں آتا ہے کل روز قیامت جب ساری زمین خبروں سے کھلے گی، پورے قبرستان سے سارے مردے نکلے کے بعد جس قبرستان کے اندر کسی ایک بھی صحابی قبر سے نکلے گا، اس صحابی کے ذریعے، اس صحابی کی جو ہے بدولت، ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورے قبرستان میں رہنے والوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ ایک صحابی کا وہ مقام اور ان کی شان، ان کی عظمت کے کیا کہنے۔ یہ تو اللہ نے جماعت کو چنا اللہ کے نبی کے لیے، اس میں سے بھی جو ہے الگ الگ مقام، الگ الگ مرتبہ کے صحابہ کو بنائے۔ اب 1,24,000 یا 40,000 یا 80,000 صحابہ گزرے، ان میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سارے صحابہ میں سے اللہ پاک نے ایک جماعت کو بہت زیادہ مقام اور عظمت اور مرتبہ بخشا، وہ صحابہ اصحاب بدر کے ہی 313 صحابہ ہیں۔ کتنے میں سے 1,00,000 چلر میں سے مقام اور ان کی عظمت، ان کا درجہ زیادہ 313 صحابہ کا۔ یہ وہ صحابہ اکرام ہیں جو اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر رمضان میں ہوئی، پیٹ بھر کر سحری نہیں کیے تھے، بھوکے پیٹوں کے ساتھ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارکہ پر پتھر بندھے ہوئے تھے۔ 313 صحابہ تھے، 1200 کے قریب کافروں کا لشکر تھا۔ اس کے ساتھ یہ صحابہ نے مقابلہ کیا، فتح حاصل کی، اللہ پاک نے ان کو بشارت دے دی۔ ان کی الگ جو ہے فضیلت ہے۔ حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ ان کے قبروں کو کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، کہ جو مسلمان بندہ اپنی دعا کرتا ہے، دعا میں 313 بدری صحابہ کے وسیلے سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ یہی 313 جنگ بدر کے اصحاب کے اسم گرامی، ان کے نام مبارکوں کا ایک کٹوٹ بنا کر لکھ کر گھر کے اندر کوئی لگاتا ہے، رکھتا ہے، تو کبھی اس گھر کے اندر کوئی پریشانی، آفت، مصیبت نہیں آ سکتی۔ اور بھی زیادہ ان کی فضیلتیں 313 صحابہ کی۔ دین اور اسلام کی بنیاد انہی سے، وہیں سے جو ہے قائم ہو رہی ہے۔ اگر یہ جنگ کے اندر اللہ نہ کرے کہ یہ ختم ہو جاتے تو کوئی مسلمان نہیں بچے ہوتے کہ کافروں کا مقابلہ کرتے۔ انہی سے دین کا، مسلمانوں کا سلسلہ آگے بڑھا۔ تو معلوم ہوا کہ 1,24,40,000 صحابہ میں سے درجہ اور اونچی جو ہے فضیلت 313 صحابہ کی ہے۔ یہ 313 میں سے بھی اللہ پاک نے اور کچھ صحابہ کو اس میں سے نکالا، چن کر ان میں سے 10 صحابہ اکرام ملتے ہیں عشرہ مبشرہ، یعنی جن کو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا ہی میں بشارت دے دی گئی کہ یہ 10 صحابہ جنت کے حقدار ہیں، ان کے حق میں جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید، حضرت عبید اللہ بن جراح، حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ 10 صحابہ اکرام ہیں جن کو اللہ پاک نے دنیا میں بشارت دے دی کہ یہ جنتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو بشارت سنائی کہ تم سارے جو چاہے کرو، تمہارے حق میں اللہ جنت کا فیصلہ کر دے۔ اگر یہ بشارت، یہ سند اور سرٹیفکیٹ ہمیں ملتی، بجائے جو ابھی چھوٹے موٹے بھولے ٹوٹے عبادتیں کر رہی ہیں وہ بھی ہمارے سے چھوٹ جاتی۔ چھوڑو حضرت، اللہ اوپر سے بولتا ہے میں جنت کیا کرے تبھی میں جنت ہی،
نماز پڑھ کر کیا کرو، روزہ رکھ کر کیا کرو، نیک اعمال کر کر کیا کرو، اللہ میری پکڑ نہیں کرتا نا، میں تو جنتی ہوگا۔ لیکن وہ صحابہ کو سند ملنے کے بعد ان کے عبادتوں میں اور بھی زیادتی ہو گئی، یعنی وہ اللہ کے شکر میں جو ایک قرآن پڑھا کرتے تھے وہ 4-5 قرآن پڑھنے والے ہو گئے، جن کی 10 20 50 100 نوافل ہوتی تھی، ہزاروں کی نفل پڑھنے والے ہو گئے، تھوڑا بہت صدقہ کرتے تھے، سب کچھ صدقہ کرنے والے ہو گئے اللہ کے شکر میں۔ یہ وہ 10 صحابہ کرام ہیں جن کا مقام یہ ہے۔ اس میں سے بھی 10 میں سے بھی اور چند صحابہ، یہ 10 سے بھی اور بھی مقام اور درجہ کی فضیلت زیادہ ہوئی، وہ 4 صحابہ ہیں جن کو خلفائے راشدین کہتے ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ان کی ترتیب یہ ہے، اللہ کے نبی نے خود ان کو ترتیب دی، پہلے حضرت ابوبکر، بعد میں حضرت عمر، اس کے بعد حضرت عثمان، اس کے بعد حضرت علی۔ جب ان کے نام بھی لیے جائیں، کہیں کا ذکر بھی ہو تو ترتیب سے ہی آتا ہے، ترتیب سے ہی کرنا بھی ہے۔ اگر کوئی ترتیب کو بدلتا ہے تو صحابہ اکرام کی جو ہے شان میں، ان کی فضیلت اور ان کی ترتیب میں جو ہے ہم اس کی بدل دینے والے ہوتے ہیں، کسی کو جو ہے حق نہیں کہ ترتیب بدلے۔ اب معلوم ہو رہا ہے کہ صحابہ اکرام کی عظمت اور شان 1,24,000 میں سے 313 ہیں، 313 میں سے 10 ہیں، 10 میں سے 4 صحابہ ہیں، ان کی الگ الگ فضیلت ہے۔ مختصر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں، اللہ مجھے صحیح طریقے سے بات کو آپ کے سامنے رکھنے کی بھی توفیق دے اور آپ لوگوں کو سمجھنے کی بھی توفیق دے، کیونکہ دینی مسائل بہت نازک ہوتے ہیں، ہم دنیا بڑی آسانی سے سمجھ لیتے ہیں، دینی معاملات ہم سمجھتے ہیں، جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، جو ہمیں دکھائی دیتا ہے وہی ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ کیا بھئی ہر عمل کو بدعت بول دینا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، ایسا بول دینا، یہ باتیں بولتے بولتے ہم زندگی گزار رہے ہیں، کبھی ہم نے حق کی پیروی کرنا نہیں سیکھا، حق کا دامن پکڑنا نہیں سیکھا، صحیح دین پر اپنی زندگیوں کو لے کر چلنا، زندگی گزارنا ہم نے کبھی سوچا نہیں۔ غلطیاں اور کوتاہیاں نکلنے میں ہم پہلے نمبر پر ہیں۔ یہ 4 صحابہ، ان کی الگ الگ فضیلت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ ابوبکر سارے صحابہ کا میں حق ادا کر دیا، احسان ادا کر چکا، لیکن تمہارا احسان میں ادا نہیں کر سکا کہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ کل روز محشر جب اللہ کے سامنے حاضری ہوگی تو دین کے واسطے تم نے جو کچھ کیا ہے اس کا احسان اور بدلہ کل روز محشر اللہ تمہیں دے گا۔ کیا کچھ نہیں تھا اللہ کے نبی کے پاس؟ پھر یہ بتا رہے ہیں، فضیلت دکھا رہے ہیں امت کو کہ ابوبکر کی شان کیا ہے کہ تمہارے احسان کا بدلہ میں تمہیں نہیں دے سکا، کل روز محشر اللہ پاک تمہارے احسان کا بدلہ دے گا۔ دین کے اوپر اتنے احسانات، اسلام پر اتنے احسانات حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، ان کے مقابلے میں اور صحابہ کے بھی ہیں، لیکن جب دین کے واسطے خرچ کرنے کا، تعاون کرنے کی ضرورت پڑتی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں جو کچھ ہوتا سب کچھ جو ہے لا کر لٹا دیتے۔ ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہی کبھی دیکھ دیکھ کر حساب کتاب کے ساتھ کرتے، تھوڑا بہت کرتے، ہمارا ایمان ایسا ہے۔ ابوبکر کا وہ ایمان تھا، جنگ تبوک کے موقع پر گھر میں جو کچھ تھا سب کچھ سمیٹ کر بوریا میں ڈال کر لا کر اللہ کے نبی کی جو ہے خدمت میں حاضر کر دیے کہ یا رسول اللہ اتنا سب کچھ جو گھر میں تھا سب لے کر آ گیا۔
اللہ کے نبی نے پوچھا کہ ابو بکر گھر میں گھر والوں کے واسطے تم نے کیا چھوڑ کر آئے؟ ابو بکر نے فرمایا اللہ اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کر آئے، اور کچھ نہیں چھوڑ کر آیا، سب کچھ لے کر آئے۔ بہت احسانات ہیں اسلام پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان بعد نبی لکان عمر، میرے بعد نبیوں کا سلسلہ نہیں ہے، اگر میرے بعد نبی اللہ پیدا کرتا تو وہ حضرت عمر کو نبی بنا دیتا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیال کے مطابق اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر آیتوں کو بھی اتارا۔ یہ مقام حضرت عمر کا ہے، ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ خلفائے راشدین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے حضرت عثمان سے فرمایا کہ عثمان، تمہاری حیا کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اتنی بڑی حیا کرنے والے تھے۔ لیکن حدیث میں روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر مبارک کو پورے کھول کر لمبے کر کر بیٹھے ہوتے، جب حضرت عثمان آ رہے ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیروں پر چادر مبارک کو ڈال لیتے اور اپنے پیروں کو جو ہے بند کر لیتے کہ عثمان آ رہے ہیں۔ کیا کیسی حیات تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ان کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا نکاح کیا۔ ان کے انتقال کے بعد ام کلثوم دوسری بیٹی کا بھی ان کے ساتھ نکاح کیا، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت عثمان صلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان اب تم بیٹیاں اللہ سے مانگو، میرے 2 بیٹیاں تھیں، میں نے تمہیں نکاح میں دے دیا، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو 40 بھی میں تمہارے نکاح میں دے دیتا۔ یہ فضیلت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت علی خلفائے راشدین میں سے چوتھے صحابی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی بھی ہیں اور آپ کے داماد بھی ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علی جنت میں کوئی کسی کا ساتھی اور دوست رہا ہوگا، میرا ساتھی اور دوست جنت میں تو ہوگا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت کے ساتھی ہیں۔ یہ بھی مقام ان کو ملا۔ اور ایک موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ علی، ہر کسی کو کوئی چاہنے والا، محبت کرنے والا ہوتا ہے، تمام انبیاء کو چاہتے ہیں، ہم صحابہ کو چاہتے ہیں، اولیاء اللہ کو چاہتے ہیں، میں آپ کو چاہوں گا، آپ مجھے چاہیں گے، ایک دوسرے سے محبتیں واقع رہتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، سارے صحابہ کو چاہنے والی جماعتیں لوگ انسان ہوں گے، لیکن تمہیں بھی چاہنے والے ہوں گے، لیکن اس میں کچھ فرق ہوگا۔ دوستوں بزرگ، میں پوری تفصیل نہیں آپ کے سامنے، تفصیل میں سے جو اصل مقاصد کی باتیں ہیں اس کو جھنجھوڑ کر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ان باتوں پر آپ غور سے، توجہ سے سن کر اس پر غور کریں، تبھی ہمیں بات سمجھ میں آئے گی۔ کوئی اور صحابی کے بارے میں اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا، مگر حضرت علی کے بارے میں یہ فرمایا کہ تمہیں چاہنے والوں میں سے 2 جماعتیں ہوں گی، ایک جماعت تمہیں چاہا کر جنت میں جائے گی، ایک جماعت تمہیں چاہتے ہوئے جہنم میں جائے گی۔ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، چاہنے والے جنت میں جائیں لیکن چاہنے والے پھر ایک جماعت جہنم میں کیسے جائیں گے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جماعت
حق کے برابر تمہیں چاہا کر محبت کرتے ہوئے تمہارے نقش قدم پر چل کر تمہیں پسند کر کے جنت میں جانے والی بنے گی، وہ جو ہے اہل سنت والجماعت الحمدللہ، اس میں سے آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، سارے مسلمان ہیں۔ حضرت علی کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، ان کو ہم چاہتے ہیں، ان کی تعلیمات پر ہم عمل کرتے ہیں، لیکن ایک جماعت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جماعت اتنا آپ تمہیں چاہے گی کہ چاہا کر اتنی جو ہے تمہیں مقام و مرتبہ دے گی کہ تمہاری محبت میں حضرت ابو بکر اور عمر اور عثمان کی مقام کو بھی گرا دے گی، دوسرے صحابہ کی شان میں گستاخی کرے گی، اس کی وجہ سے وہ جماعت جہنم میں جائے گی۔ اب وہ جماعت کون ہے؟ دنیا کے اندر متفقہ علماء کا فیصلہ ہے کہ وہ جماعت جو ہے شیعہ کی جماعت ہے۔ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا چاہتے ہیں، اتنا محبت کرتے ہیں، اتنا مقام ان کی فضیلت بڑھاتے ہیں کہ اس کی محبت میں حضرت عمر اور حضرت ابوبکر، حضرت عثمان کی جو ہے ان کی خلافت کو نہیں مانتے، ان کی جو ہے صحابیت کو نہیں مانتے، ان کے دین اسلام کو نہیں مانتے، ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ ان کے عقائد بہت خطرناک ہیں، بہت بڑے بڑے ہیں۔ اب ہماری اتنی جو ہے ہمارا ایسا دماغ، ہماری ایسی سوچ اور سمجھ نہیں کہ ان نازک مسائل کو ہم مان کر سن سمجھ کر جو ہے اس کا فرق کا بھی علم رکھے، مگر نہیں کرتے، ہم پھسل جاتے ہیں۔ یہ شیعہ کی جماعت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی گستاخی کرتے ہیں، حضرت ابوبکر اور عمر اور عثمان کو جو ہے وہ گالیاں دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابی، میرے کسی ایک کی بھی صحابی کی عبادت کا اگر مقابلہ کرنا چاہو تو میرے ایک صحابی کے ایک مٹھی گیہوں کے صدقے کے برابر ساری دنیا والے مل کر روز قیامت تک رات دن گناہوں سے بچ کر عبادت میں گزار دیں، تب بھی میرے صحابی کے ایک مٹھی گیہوں کے برابر نہیں عبادت کر سکتے۔ یہ لوگ ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک جماعت یہ ہے کہ تمہیں چاہا کر جہنم میں جائے گی، یہ شیعہ کی جماعت ہے۔ اب حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور علی ان کے دور خلافت واقع ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہوئی۔ اس کے بعد ایک صحابی ہیں، شاید ہم جن کے بارے میں معلوم نہیں کرتے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بہت بڑے عاشق رسول اور صحابی رسول ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موجودہ زندگی میں ان کو بشارت دی تھی کہ معاویہ تیرے چہرے پر میں بادشاہت دیکھتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ کہا کرتے تھے کہ میں اس وقت تک نہیں مرتا جب تک میں دنیا پر جو ہے بادشاہ بن کر زندگی نہ گزروں۔ بشارت پر آپ کو یقین تھا، اور واقعی انہوں نے بادشاہت والی زندگی بھی گزاری۔ 60 پر 4 لاکھ، 60 پر 5000 مربع میل، یعنی آدھی دنیا سے بھی بڑھ کر انہوں نے جو ہے حکومت کی۔ اتنے بڑے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والے تھے کہ ان کی سیرت میں لکھا گیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سفر کر کے گئے، وہ ہزاروں کا میل سفر کر کے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارکہ حضرت عائشہ کے پاس موجود ہے، یعنی جبہ۔ وہ جا کر دروازہ کٹکھٹاتے ہیں، 2 زانوں گھٹنوں کو ٹیک کر بیٹھتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کہ کون ہے؟ حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ امی جان آپ کا بیٹا معاویہ آیا ہے۔ عمر میں حضرت معاویہ بڑے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی تھی، لیکن مقام میں حضرت عائشہ ماں کا درجہ رکھتی تھی، حضرت معاویہ بیٹے کا درجہ رکھتے تھے۔ معلوم ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ کرتا مبارک آپ کے پاس ہے کہ تھوڑی دیر کے واسطے آپ دے دیں، میں اسے پانی میں ڈبو کر پھر واپس کر دوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے
دیتے ہیں اس جبے مبارکہ کو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پانی میں اچھا جو ہے ڈبو کر جو نچوڑ کر پھر سے واپس کر دیتے ہیں، اس پانی کو لے کر پھر واپس کوفہ چلے جاتے ہیں۔ ہر سال میں ایک مرتبہ یہ کام کیا کرتے تھے۔ آپ نے 19 سال تک حکومت کی، آدھی دنیا سے بڑھ کر زمین پر 19 سال تک، 19 سال کی پوری حکومت والی زندگی میں انہوں نے جو پانی پیتے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جبہ مبارک ڈبا ہوا پانی پیا کرتے تھے۔ ہمیں پیتے ہی تو یہودیوں کا برانڈ پیتے ہی، کوک پیتے ہی، کیمیکل والے چیز پیتے ہی، جو ہماری خواہش کے مطابق پیتے ہی۔ کوئی بڑی حکومت نہیں دنیا کی، چھوٹا سا معمولی سا لیڈر بن کو بڑی سیٹ کو بیٹھے گا، بولے تو ٹھنڈا پانی پیتا چھینکا بھی نہیں پانی، کس کا مقام بڑھ گا نہیں۔ یہ اللہ کے نبی کا یہ لاڈلا و صحابی 19 سال آدھی دنیا سے بڑھ کر حکومت کرنے والا صحابی حکومت کی سیٹ پر بھی بیٹھتے ہی تو وہی پانی 19 سال پی کر انہوں نے زندگی گزاری، اس کے علاوہ کوئی دوسرا پانی پیے ہی۔ کتنا بڑا عشق، کتنی محبت تھی اللہ کے نبی کے دل کے اندر۔ اور ایک صحابی کے بارے میں معلوم ہوا کہ حضرت، ان کا نام بھی غالباً حضرت عمر تھا، وہ بھی صحابی تھے، کوفہ سے کئی ہزار میل تک دور میں تھے۔ لوگوں نے کہا کہ امیر المؤمنین ایک صحابی ایسے بھی ہیں جن کا تھوڑا بہت چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا کرتا ہے، تو وہاں سے جو ہے بادشاہی وقت ہے، وہاں سے سفر کر کے جاتے ہیں، وہ صحابی کے پاس جا کر ان کو بٹھا کر گھٹنے ٹیک کر یا خود بھی بیٹھ جاتے ہیں، پیشانی مبارکہ کا یہ بوسہ لیتے ہیں، ان کا ادب اور احترام کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی کے تھوڑا ذرہ برابر ان کا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ملا جلا کرتا ہے، اتنی واقعی ان کے دل میں محبت۔ یہ حضرت امیر معاویہ کی شان اور ان کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، میں پوری تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، ٹکڑے کریں گے تو پھر اگلی جمعہ بھی بات باقی رہ جائے گی، اس لیے میں تھوڑی سمجھ کر آج ہی جو ہے مکمل پوری بات آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ پوری بات آسانی کے ساتھ ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ شروع سے ہم سنتے آئے صحابہ کیا ہیں، صحابہ کی فضیلت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ حضرت علی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہیں چاہا کر اتنا چاہے گی ایک جماعت جہنم میں چلے جائے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ اکرام کو، کسی صحابی کو گالی دینا، ان کی توہین کرنا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کو کوڑے مارے جائیں۔ اس سے پہلے آپ نے فرمایا کہ جو میری شان میں گستاخی کرے، جو مجھے گالی دے، جو میری توہین کرے، اسے فوراً قتل کر دو، جو میرے صحابی کی شان میں گستاخی کرے اس کو کوڑے مارے۔ کتنے کوڑے مارے، یہاں تک کہ اس کی جان چلی جائے، وہ مر جائے، ختم ہو جائے، اتنے کوڑے مارے۔ جب ہم سوچیں گے تو دونوں سزا میں ایک ہی عمل معلوم ہوتا ہے، قتل کریں گے تب بھی وہ مر جاتا ہے، کوڑے ماریں گے تب بھی وہ مر جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی فضیلت ہمارے سامنے رکھتے ہیں، محبت آپ کی زبان سے بتاتے ہیں کہ قتل کرنے سے 2 منٹ کے اندر اس کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے، لیکن کوڑے مارنے سے تڑپ تڑپ کر وہ مرے گا، موت چاہے گا اسے تب بھی موت نہیں آئے گی، تڑپ کر وہ مرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو، گالی گلوچ کرنے والوں کو کوڑے مار کر ختم کر۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیٹھے خلافت حکومت پر، ساری دنیا کے سارے شہروں کا، علاقوں کا جائزہ لیتے چلے، حالات کو جو ہے سدھارتے چلے، تو آپ کو معلوم ہوا کہ ایک جماعت ایسی ہے جو اور صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرتی ہے، صحابہ کو گالی دیتی ہے، اور امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی وہ تہمت کو جو ہے حقیقت بتاتی ہے، بہت سارے باتیں کے سامنے آئیں۔ تو انہوں نے اعلان جاری کر دیا کہ جو اس طرح کے لوگ
صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والے، پیغمبر کی شان میں گستاخی کرنے والے، اور اللہ کے کلام قرآن مجید کی شان، قرآن مجید کی بے ادبی اور اس کے اندر گستاخی کرنے والے جو شیعہ جماعت کے لوگ ہیں، جہاں جہاں تمہیں ملیں گے فوراً ان کو قتل کر دو۔ بادشاہ کا حکم تھا، آرڈر جاری ہو گیا۔ اب مسلسل یہ معاملہ 10 سال تک چلتا رہا۔ 10 سال تک شیعوں کا خاتمہ ہوتا گیا، جہاں کہیں بھی شیعہ ملتے تو ان کو قتل کر دیتے۔ 10 سال تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ کس لیے یہ کام ہوا؟ کہ یہ صحابہ کی شہر میں گستاخی کرتے تھے، حضرت ابو بکر کو نہیں مانتے، حضرت عمر کو نہیں، حضرت عثمان کو نہیں مانتے، تو صرف حضرت علی کو، اور کہتے ان کے عقیدے کے مطابق نبی جو ہونا تھا وہ حضرت علی ہونا تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جو قرآن اور احکامات اللہ کی طرف سے لے کر آتے تھے وہ بھول کر لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ مختصر جو چھوٹے عقیدے ہیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ شیعوں کے ان کا اندرونی جو عقیدے اتنے غلیظ اور غلاظت کے عقیدے ہیں کہ پڑھتے ہوئے، معلوم کرتے ہوئے بھی ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی وجہ سے وہ عذاب ہم پر بھی نہ نازل کر دے۔ ایسے عقیدے ہیں، اور لوگ کہتے بھی ہیں کہ قرآن کے جو ہے یہ لوگ اس وقت 30 پاروں کو پکڑ کر بیٹھے ہیں، اصل میں قرآن کے 40 پارے ہیں، 10 پارے جو ہے وہ باطنی پارے ہیں، یعنی چھپے ہوئے اندر کے 10 پارے۔ اب ہمیں کیسے معلوم کرے؟ ہمیں خود 30 پاروں کا ہمیں علم نہیں ہے۔ مسلمان اتنا کمزور ہے، اتنا پیچھے ہے قرآن سے کہ قرآن ہمیں پڑھنے کا، اسے معلوم کرنے کا، عمل کرنے کا، اپنے اندر اتارنے کا، اس کے بارے میں کوئی ہمیں علم ہی نہیں، اس سے ہمیں دور ہے۔ 30 پاروں کے بارے میں نہیں معلوم، 40 کا ہم کہاں علم ہوگا؟ حالانکہ ہے ہی 30 پاروں کا قرآن ہے، ان کے عقیدے کے مطابق 40 پارے ہیں، اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر کی شان میں بھی وہ بہت جو ہے غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے، جو تاریخ و سیرت کے اندر واقعہ ہے کہ لوگوں نے ان پر جو ہے ایک جھوٹا الزام اور بہتان لگایا تھا، وہ ایک واقعہ گزرا، اس کے بارے میں شیعہ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ بہتان اور جھوٹ نہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بالکل صحیح واقعہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے حضور کے پیٹھ پیچھے غیروں کے ساتھ غلط تعلق رکھے تھے۔ ایسے بڑے بڑے ان کے غلط عقائد شیعہ ہیں، تو یہ لوگ ہیں، ان کا قاتلانہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم جاری کیا، 10 سال تک ان کا خاتمہ ہوتے گئے۔ اب اللہ کے نبی بھی دنیا سے انتقال کر گئے، صحابہ بھی انتقال کر گئے، ہر کسی کو ایک نہ ایک دن مرنا ضروری ہے۔ حضرت امیر معاویہ کا بھی وقت آیا، رجب کا مہینہ تھا، 22 رجب کی دن جمعرات کا تھا، 60 سن ہجری کی، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب یہاں سے ہم بات کو اور آسانی سے سمجھیں۔ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا تو سب سے زیادہ، سب سے پہلی زیادہ خوشی شیعہ لوگوں کو ہونے لگی۔ ایک پارٹی کا آدمی مر گیا تو دوسرا پارٹی والا خوشی مناتا، اسے آسانی ہو جاتی اس کے کام کے واسطے۔ ایک ذمہ دار مر گیا تو ذمہ دار دوسرے کو خوشی ہو جاتی ہے، اپوزٹ سامنے والے کو، کہ اب میرا معاملہ، میرا راستہ، میرا کام آسان ہو جائے۔ تو ایسے ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 22 رجب جمعرات کے دن 60 سن ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا، تو شیعہ لوگوں کو اتنی خوشی ہوئی کہ آپس میں وہ روٹی بھی اور میٹھا بنا کر ایک دوسرے کو بانٹنا، تقسیم کرنا، کھانا کھلانا شروع کر دیے، خوشی مناتے ہوئے صحابی رسول کی موت پر۔ یہ ہے اصلی پور کی فاتحہ۔ اب شاید ہمیں پورا سمجھ لے تو ہمارے سامنے ساری تفصیل آ گئی، کہاں سے، کس طرح سے، کب سے شروع ہوئی کھیر اور پوری کی فاتحہ، یہاں سے شروع ہوئی۔ یہ اصل میں یہودی جو ہے عبداللہ بن سبا تھا، انہیں لوگوں کو جمع کر شیعہ کی جماعت پیدا کیا، جماعت بنایا،
یہ حضرات صحابی رسول کے انتقال کی خوشی پر اس نے جشن منائے اور خوشی منائے، اور یہ سلسلہ چلتے 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 ان لوگوں نے اتنا بھی ظلم کیا، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر دیا کہ دیکھو یہ طریقہ، یہ عمل جو ہے امام جعفر صادق کا ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ ان کے والد امام باقر، ان کے والد امام زین العابدین، ان کے والد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کے دین اور اسلام کی خاطر جتنی بھی زندگی انہوں نے گزاری، پوری زندگی میں سوکھی روٹی کھانے کا ان کو موقع تک نہیں ملا۔ صحابہ اور اولیاء کی زندگی کے مختصر واقعات ہم سنتے ہیں کہ ان ہستیوں، ان اللہ والوں نے کیسی جو ہے فاتحانہ زندگیاں گزارے ہیں، ان کو مٹھا اور روٹی بنا کر کھانے کی کہاں فرصت تھی۔ دوستوں بزرگوں، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، اسے چلتے چلتے آج اس رویت کو، اس خرافات، اس بدعت کو آج اہل سنت والجماعت کہنے والے پکے سنی مسلمان اپنے گھروں کے اندر کرتے ہیں۔ جن کو اللہ نے ہدایت دیا وہ اس خرافات اور بدعت سے ہٹ چکے ہیں، جن کو اللہ نے ہدایت نہیں دیا وہ جیسا کہتے ہیں کہ میری مرغی کو ایک ہی ٹانگ ہے، یہ کہتے ہوئے، یہ سمجھتے ہوئے وہ اس خرافات اور بدعت کو اپنے گھروں میں پال رہے ہیں۔ یہی اصل ہے، اس کی اور بھی تفصیل زیادہ ہے کہ اصل میں یہ جو بدعت ہے، یہ کارنامہ جو ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اسے عبادت بھی مت سمجھے، اسے سنت بھی مت سمجھے، اسے واجب بھی مت سمجھے، یا پھر کوئی اگر اسے دین کا کوئی حصہ سمجھتا ہے تو قرآن اور احادیث یا صحابہ اور اولیاء اللہ یا پھر خود امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے اس کا ثبوت بتا دے تو انشاءاللہ اگلی جمعہ پھر میں پوری کی فاتحہ کرنے کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو ثبوت نہیں ملتا تو بدعت ہے، یہ اصل میں کوئی عبادت نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کی خوشی جو شیعہ بناتے ہیں، ان کے دشمن جو مناتے ہیں، وہی کام مسلمان کر رہا ہے۔ لہٰذا انہی چند باتیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اصل صحیح طریقے کے ساتھ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت اور بدعت کا ہمیں فرق اور اس کا علم عطا فرمائے، کہیں سنی باتوں پر بھرپور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔